أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 تا 110۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، مسجد ضرار اور مسجد تقوی کے سلسلے میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔
قرآن مجید سورہ توبہ کی 107 سے لے کر 110 کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا گیا۔ اب آئیے ان آیات کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں خزرج کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے اہل کتاب کے علم کو حاصل کیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بہت عبادت کرتا تھا اور خزرج میں اسے بہت بلند مقام حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ میں تشریف لے آئے، مسلمان آپ کے گرد جمع ہو گئے، اسلام کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو گئی، اور خصوصاً بدر کے دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بے حد کامیابی سے سرفراز فرما دیا، تو یہ ملعون ابو عامر غصے اور کینے سے تلملا اٹھا اور اس نے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی سے کام لینا شروع کر دیا۔ یہ بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ کفار مکہ بھی ان قبائل عرب کے ساتھ شامل ہو گئے جنہوں نے اس سے اتفاق کر لیا تھا۔ پھر ان سب نے مل کر احد کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمان سخت ابتلا اور آزمائش سے بھی گزرے، وہ آخر کار کامیابی پرہیزگاروں ہی کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس فاسق نے دونوں صفوں کے درمیان بہت سے گڑھے بھی کھود دیے تھے، جن میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے تھے۔ جنگ احد میں آپ کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہو گیا تھا، آپ کا سامنے والا دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ گیا، آپ کے سر مبارک پر بھی زخم آئے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دعوت مبارزت کے آغاز میں ابو عامر انصار میں سے اپنے لوگوں کی طرف بڑھا اور انہیں مخاطب کر کے اپنی نصرت و موافقت پر آمادہ کرنا چاہا۔ جب انہوں نے اس کی آواز کو پہچان لیا تو صحابہ اکرام نے کہا، اے فاسق، اے اللہ کے دشمن، اللہ تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ انہوں نے اسے گالیاں دی اور یہ لوٹ گیا اور کہتا جا رہا تھا، اللہ کی قسم میرے بعد میری قوم بری ہو گئی۔ اس کے فرار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اللہ کے دین کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا تھا، مگر اس نے سرکشی اختیار کی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ مردود و مغضوب ہو کر مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کامیاب ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ابو عامر راہب روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا تاکہ اس سے آپ کے خلاف مدد حاصل کرے۔ اس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا اور یہ کچھ عرصہ اس کے ہاں مقیم رہا، اور وہاں سے اس نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو نفاق و شک میں مبتلا تھے خطوط لکھ کر امیدیں دلائیں کہ وہ عنقریب ایک لشکر جرار لے کر آئے گا جس کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے غلبہ حاصل کر لے گا۔ نیز اس نے انہیں یہ بھی لکھا کہ وہ ایک ایسی محفوظ جگہ بنا لیں جو ان کے لیے گھات کا کام بھی دے، اور اس کے خطوط لانے والے لوگ بھی وہاں آ کر انہیں اس کے خطوط پہنچا دیں۔ تو انہوں نے اس مقصد کی خاطر مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد بنانا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی تعمیر مکمل کر لی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مطالبہ کیا
کہ آپ تشریف لائیں اور ان کی مسجد میں انہیں نماز پڑھائیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ کے نماز پڑھانے کو یہ اس مسجد کی بقا اور استحکام کے لیے بطور دلیل استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں بیان یہ کیا کہ ہم نے یہ مسجد ان کمزوروں اور بیماروں کے لیے بنائی ہے جو سردی کی راتوں میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، مگر اللہ تعالی نے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھانے سے محفوظ رکھا، اور آپ نے فرمایا انا علی سفر ولکن اذا رجعنا انشاءاللہ، بے شک اس وقت تو ہم سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب ہم واپس آئے اور اللہ تعالی نے چاہا تو ہم نماز پڑھائیں گے۔ مگر جب آپ تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور مدینہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مسافت پر رہ گیا تھا تو جبریل وحی لے کر نازل ہوئے، جس میں مسجد ضرار کی کیفیت بیان کر دی گئی تھی۔ اس کے بنانے والوں کا مقصد تو کفر اور روز اول سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی جانے والی مسجد قباء کے مومنوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو اس مسجد کے گرا دینے کے لیے روانہ فرما دیا، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ انصار میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور ان سے ابو عامر نے یہ کہا تھا کہ مسجد بناؤ اور مقدور بھر اسلحہ اور قوت جمع کرو، میں شاہ روم قیصر کے پاس جا رہا ہوں، اس سے ایک ایسا رومی لشکر لے کر آؤں گا جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ اس کا عزم تھا۔ مسجد ضرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منافقوں کے دلوں کے اندر جو نفاق اور دشمنی بھری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ یہ لوگ جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھائیں اور برکت کی دعا فرمائیں۔ تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑے ہوں۔ اور آگے آیت نمبر 109 تک کی آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے روک دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور قسمیں کھائیں گے منافقین جنہوں نے مسجد کو بنایا ہے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، ہمارا اس مسجد کے بنانے سے مقصود تو بھلائی اور لوگوں کے ساتھ نرمی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنا مقصد اور نیت بتانے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے تو اس مسجد قباء کو نقصان پہنچانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، مومنوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے بنایا ہے۔ پہلے جنگ کرنے والوں سے مراد فاسق اور ملعون ابو عامر ہے، جسے راہب کہا جاتا تھا۔ ارشاد الہی ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہوں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ کی اتباع میں آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مسجد قباء اور اس میں نماز کی فضیلت، پھر اللہ تعالی نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تقوی سے یہاں مراد اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد قائم کرنا، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ مہیا کرنا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہی ہے۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ، مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، حدیث نمبر 324 ہے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 1411 نمبر۔ تو اور اسی طرح صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے سوار اور پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی عمر بن عوف میں تشریف آوری کے وقت اس مسجد کو تعمیر فرمایا تو جبریل امین نے قبلے کی سمت کا تعین کیا تھا، قبلہ کس طرف ہو، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالی نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اہل قباء اور طہارت، قباء میں رہنے والے یعنی قباء جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اللہ تعالی نے ان کی بھی طہارت کا ذکر کیا۔ امام احمد نے عویم بن ساعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس مسجد قباء میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قد احسن علیکم الثناء فی الطہور فی قصۃ مسجدکم فما هذا الطہور الذی تطہرون بہ، بے شک اللہ تعالی نے تمہاری اس مسجد کے ذکر کے ضمن میں تمہاری پاکیزگی اور صفائی کی تعریف فرمائی، تو تم نے پاکیزگی اور طہارت کے لیے کیا صورت اختیار کی ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمیں اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ یہودی رہتے تھے اور وہ قضائے حاجت کے بعد اپنی پیٹھوں کو دھوتے تھے، تو ہم نے بھی انہی کی طرح دھونا شروع کر دیا۔ اسے ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس طرح سے مسجد قباء اور مسجد قباء کے آباد کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جو مسجد تقویٰ ہے یہ کیا ہے، اور جو مسجد ضرار منافقین نے بنائی تھی یہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں کھڑے ہوں آپ، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان قدیم مسجدوں میں نماز ادا کرنا مستحب ہے جو روز اول ہی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک باعمل وضو اور طہارت کی حفاظت کرنے والوں اور گندی اور ناپاک چیزوں سے دور رہنے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے کا نقصان، اس ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی مسند سے ایک روایت لے کر کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص ابو روح الکلائی ہے۔ اس کی ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرمائی، مگر آپ اس میں بھولنے لگے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا انہ یلبس علینا القرآن ان اقواما منکم یصلون معنا لا یحسنون الوضوء فمن شہد الصلاة معنا فلیحسن الوضوء، بے شک ہمیں قرآن پڑھنے میں التباس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے التباس سے مراد یعنی میں بھول جاتا ہوں
گڑبڑ ہو جاتی ہے تلاوت میرے لیے، اور یہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، لہذا جو شخص ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو خوب اچھی طرح کرے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ علیہ نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 471 472 ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کامل طریقے سے طہارت حاصل کرنا عبادت میں قیام کو آسان کر دیتا ہے، اور اسے آداب و شرائط کے ساتھ احسن اور اکمل انداز میں ادا کرنے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کو چاہیے جب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہے خوب اچھی طرح وضو کرے۔ اگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرے گا، صفائی، پاکیزگی اور طہارت کا احسن انداز میں اہتمام اور التزام نہیں کرے گا تو اس کا فرق امام پر پڑتا ہے، امام بھول سکتا ہے، اس کی قرات میں اس کو التباس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد قباء اور مسجد ضرار میں فرق، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی، اور وہ برابر نہیں ہو سکتا جس نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائے، کفر کرے، مومنوں میں تفرقہ ڈالے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھاٹ کی جگہ بنائے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی اور وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور فتنہ و فساد برپا کرنے والے کبھی بھی ان کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسجد ضرار سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات کو تفسیر الطبری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ بات آج بھی یہ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ، ایک مسجد ہے، اب ذرا سا کچھ کمیٹی کا اختلاف ہو گیا، فوری وہیں قریب ہی دوسری مسجد کی بنیاد رکھ دیتے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں، مقصد تو اپنے آپ کو بلند کرنا اور اپنے آپ کو گھمنڈ و غرور اور تکبر میں مبتلا کر کے آگے بڑھنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی محلے میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، معاشرے میں ایک سے کئی مسجدیں بن سکتی ہیں، لیکن اس لیے مسجد بنانا تاکہ اس مسجد میں تفرقہ پیدا ہو جائے، مصلیوں کو تقسیم کر دینا اور مذہب کے نام پر مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنا، اگر مقصد یہ ہے تو یقین جانیے ایک مسجد رہتے ہوئے اگر آپ کے مقصد میں محض اختلاف اور انتشار اور مسلمانوں کی صف کے اندر بگاڑ پیدا کرنا مقصود ہے تو وہ مسجد بھی مسجد ضرار کے حکم میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ارشاد الہی ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، یعنی ان کے دلوں میں شک اور نفاق رہے گا، کیونکہ انہوں نے بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے، جیسا کہ بچڑے کی پجاریوں کے دلوں میں گائے کے بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل پاش ہو جائیں، یعنی ان کی موت واقع ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ، زید بن اسلم اور اسی طریقے سے دیگر بہت سے ائمہ تفسیر نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں علماء سلف کا یہی قول نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی اپنے مخلوق کے اعمال کو حکیم اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ دینے میں۔ تو میرے دوستو یہ چند آیتیں ہیں لیکن اس کے اندر بہت معنی کی باتیں ہیں۔ آج کے دور میں مسجدوں میں
جو کمیٹیاں رہتی ہیں اور اسی طریقے سے دیگر جو مصلی رہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے، آج اس قسم کی کچھ چیزیں پائی جاتی، بسا اوقات معمولی اختلاف جو ہے ایک مسجد کو چھوڑ کر، مصلیوں کو چھوڑ کر دوسری مسجد کی تعمیر اور دوسری جگہ جو ہے اس طرح کے فتنے فساد پیدا کرنے کا ماحول بن جاتا ہے ہماری غلطی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم کو چاہیے صبر کریں، مصلیوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ نہیں صدارت مل رہی ہے، نہیں امارت مل رہی ہے تو ایک مصلی بن کر آپ آئیں، نماز پڑھیں، جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ جتنے مصلی آئیں وہ سب مسجد کی کوئی ذمہ داری رہیں؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالی اس کہنے والے کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں اصلاح، خیر اور بھلائی پر اللہ تعالی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ انتشار، افتراق، برائی، لڑائی جھگڑے اور مسلمانوں کے درمیان بلا وجہ ناچاکی پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں بہت بری ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔